السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا رخ، جو کہ سائیکک ریڈنگ کرتی ہیں، فیس ریڈنگ کرتی ہیں اور تو اور ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فلک، خدا کی قسم جب خبریں دیکھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے یہ لطیفے سنا رہے ہیں ہمیں. اچھا، مجھے نا ہنسی آتی ہے، یا رونا آتا ہے یا ہنسی آتی ہے، کیونکہ اس قدر بلیٹنٹ جھوٹ اور عجیب سا کوئی نہ لگتا ہے کوئی وہ پیڈ کنٹینٹ والا نہیں آتا، اشتہار دکھا رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو عوام کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جی ہم اتنا فلاحی کام اور ملک کو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ بدتنی پاکستان امریکہ اور پیرس بن گیا. اب پی ڈی ایم بھی ایک مذاق ہے، ایک گروہ بن گیا ہے، ایک جوائنٹ وینچر. انہوں نے کہا کہ آؤ جی ہم سب ہاتھ پکڑ کے مل کے وہ کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں اور ہم لوگ عمران خان کو نیچے لے آئیں گے. لیکن اللہ نے جس کی جیت لکھی ہو، انسان اس کے آگے کیا کر سکتا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ 15 جماعتیں یا 12 جماعتیں مل کر جوائنٹ وینچر کیا انہوں نے، ان کے پیچھے لوگ نہیں تھے؟ وہ کہاں گئے؟ ساروں نے چھپ کے عمران خان کو ہی ووٹس ڈال دیے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ ایک کال آئی، پاکستانی خاتون تھیں اور بہت پڑھی لکھی اچھی فیملی کی خاتون تھیں، مجھ سے بات کری تھیں اور کہنے لگیں کہ آپ پریڈکشنز دیتی ہیں عمران خان کے بارے میں، لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ نون لیگ کو رہنا چاہیے، یہ پراپر پولیٹیشنز ہیں. عمران خان کو پالیٹکس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. میں نے کہا جی میں آپ سے بالکل ایگری کرتی ہوں، مگر اگر وہ پالیٹکس ہمارے حق میں نہیں ہے تو ہمیں ایسے پالیٹکس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ چیز عوام کے حق میں ہوتی تو عوام ان کے پیچھے ہوتا. 40 لاکھ از ناٹ نتھنگ کمپیئرڈ ٹو 23 کروڑ میں سے. ہم نے ایوریجز دیکھنے ہیں. پلس بات یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اب لوگوں کا چینج ہو رہا ہے جی. لوگ چاہ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف. اب دیکھیں، ہر ایک سلوگن پہ آتا ہے. سلوگن کیا تھا بھٹو صاحب کا؟ روٹی، کپڑا اور مکان. اس نے ہٹ کیا لوور کلاس کو اور مڈل کلاس کو پیٹ میں، جہاں زور کی پڑتی ہے اس نے ہٹ کیا. ہاں یار، روٹی، کپڑا، مکان، سڑکیں نہیں، یہ تو ان کا سلوگن ہے نا، نون لیگ کا سلوگن ہے، سڑکیں اور پل، کیونکہ ان کا سٹیل یوز ہوتا ہے. پھر آج میڈم سٹیل یوز ہوتا ہے جو بھی ہے، لیکن ایک بات میں یہاں جنرل کروں گا. دیکھیں، ہمیں ٹھیک ہے خان صاحب کی سروسز ہوں گی اچھی، نو ڈاؤٹ، لیکن پل سے ہمیں بینیفٹ بھی ملا ہے. آپ دیکھیں لاہور، اگر آپ ڈرون چلا کے دیکھیں نا تو لاہور بہت پیارا لگتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. جو لوگ لاہور میں رہ رہے ہیں، میں لاہور، اب لوگ کہیں گے جی کہ آپ کو پورا لاہور ہی صرف اچھا لگ رہا ہے، پورا پاکستان بھی ہے، تو ظاہری سی بات ہے آگے جب ایک چیز اچھی ہوتی ہے. پھر اسلام آباد میں آپ دیکھیں میٹرو وہاں پہ بھی بنی، بڑے لوگ اس سے فائدہ بھی تو لے رہے ہیں. میڈم، انہوں نے کیا کیا ہے، میں ان کے خلاف اس لیے نہیں ہوں کہ یہ اپنا سٹیل استعمال کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ اوور آل سب کے لیے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ایک سرٹن کلاس کے لیے 20,000 لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن کی ہے. میں نے اس کا پورا انٹرویو کیا ہے. میں نے جب نیشن اخبار میں تھی اس کے اوپر میں نے پورا آرٹیکل لکھا ہے کہ کیا انہوں نے کیا، کتنے لوگوں کو روز ہوتا ہے. میں نے ٹریول کیا میٹرو میں اور میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ایک سرٹن ایریا کو صرف فیسیلیٹیٹ کر دینا لاہور کے کوئی بڑی بات نہیں. اورنج ٹرین ہے وہ تو دوسرے ایریے کو کرتی ہے، وہ اس کے 5-10 سال بعد بنی، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ اسی میٹرو کو پورے شہر میں کر دیتے تاکہ یہ پورے لاہور کو فائدہ ہوتا. اب میں یہاں سے کماہاس ولیج میں، جہاں میں آپ نے دیکھا ہے گاؤں میں رہ رہی ہوں، مجھے کہ کراچی سے میرے دوست آ رہے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ میٹرو آپ کی جو ہے نا وہ آتی ہے آپ کے قریب کہیں کوئی جگہ وہاں پر. میں نے کہا ہاں جی بالکل آتی ہے، لیکن وہاں سے میرے گھر تک آپ کو جو کرایہ پڑے گا وہی آپ کو اسٹیشن سے یہاں تک کا پڑے گا. تو وائی گو تھرو دا ہیسل آف کیرنگ بیگیج اینڈ میٹرو پہ چڑھیں اور پھر میٹرو سے آپ اتریں اور پھر آپ اتنا ہی کرایہ دے کے میرے گھر تک آئیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے، بیٹرمنٹ ہونی چاہیے بیسک چیز کی. کہ پی ڈی ایم جو ہے مطلب الگ ہو جائے گی، اپنی پارٹیز میں سارے چلے جائیں گے. ہاں جی بالکل، یہ کسی مقصد کے لیے جمع ہوئے تھے اور وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو یہ الگ ہو جائیں گے. اچھا، زرداری اور بلاول کا آپ کیا دیکھتی ہیں فیوچر؟ مطلب وہ کراچی کو بہتر کریں گے کیونکہ ان کے وہاں سپورٹر تو بہت ہیں. یار مجھے سمجھ فلک بالکل قسم سے اس بات کی نہیں آئی کہ یہ جو کیا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ. ابھی میں تمہیں بتاؤں پرسنل اپنے ایکسپیرینس کا کہ مجھے یہ میں نے سیلاب زدگان کے لیے جو کام شروع کیا تو مجھے اگر میرے 20,000 فالوورز ہیں تو اس میں سے مجھے 2 لوگوں نے پیسے بھیجے الحمدللہ.
بہت شکریہ ان سب لوگوں کا. اگر میں وہ پیسے جو امانت آئی ہیں اگر میں اس کو صحیح جگہ خرچ نہ کروں تو یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ہاتھ میں پالیٹکس بھی آیا, پورا ملک آیا, حکومت آئی, پاور ہے, سب کچھ ہے, تو یہ کم از کم کیوں نہیں تھوڑا سا بہتری چاہتے عوام کی. پھر وہی والی پرانی بات کروں گی, میں نے تمہارے انٹرویو میں بھی کہا ہے, کل ایک تھا اس میں بھی یہی کہا ہے کہ کدھر ہیں ان کے سی ویز, کہاں ہیں ان کی اکمپلشمنٹس. فلک دیکھو, آپ جس مقام پہ آج بیٹھے ہو آپ نے کوئی محنت کی ہے تو آپ یہاں آئے ہو, ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں فلک آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ اپنی کی ایجوکیشن کیا, آپ کہو گے جی میں نے BBA کیا ہے, میں نے MBA کیا ہے, میں نے فلانا کیا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے اس میں کام کیا. ایک ہمارا پورا پورٹ فولیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان سیاستدانوں کی, اب بلاول سے پوچھیں, آپ امریکہ سے پڑھ کر آئے, وہاں اتنے سال رہے, آپ نے وہاں یہ حالات دیکھے جو آپ کے ملک میں ہیں, آپ وہاں سے کون سی بہتری کی ایک گولی, چلے آپ گولی ہی دے دیں, ایک گولی تو لے آتے نا وہاں سے جو اپنے عوام کو دیتے. سندھ میں اتنا برا حال ہے تو میں سوچ نہیں سکتے. میں 18 سال کراچی میں رہی ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پرسنل لیول پہ ترقی بہت ہے کراچی میں. انڈسٹریلسٹ سارے وہاں سے موو کر کے لاہور آ گئے, واپس پنجاب آ گئے. جب یہ MQM نے زور پکڑا بہت برا حال ہوا کراچی کا, تباہی سے نکل کے پھر واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہ رہے. یہ ایک بہت بڑا شہر تھا, کاسموپولیٹن سٹی تھا, جہاں سے پورے پاکستان سے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں اور وہاں روزی کمانے کے لیے. اور ابھی بھی وہاں کروڑ کے حساب سے پنجابی, پٹھان, بلوچی, سندھی, ہر جگہ کا بندہ وہاں پہنچا ہوا ہے. سوات سے, گلگت سے, آپ کو پتہ ہے PC میں سارے سوات اور گلگت کے لوگ ہیں. لیکن ان لوگوں نے, ان باپ بیٹا نے کیا اکمپلشمنٹ کی؟ مطلب ان کا فیوچر آپ کو پیپلز پارٹی کا نظر نہیں آتا؟ نہیں آتا, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں آتا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا میڈم لالا رخ نے جو باتیں بتائی ہیں, دیکھتے ہیں کہ جو یہ اپنی باتیں, اپنی رائے دے رہی ہیں کہ اس پر کیا سچ ہوتا ہے. خان صاحب کے تو آپ کو پتہ ہی حق میں ہی ہے, ہمیشہ سے ان کی تعریف ہی کرتی ہیں. تو باقی جو بھی معاملات ہیں, جو بھی اپڈیٹ آتی ہے اس پر ہم لالا رخ کا تو ظاہری بات ہے موقف لیتے ہیں. تو ناظرین میں پھر ایک بات کہوں گا, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, اللہ حافظ.